بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث المبتدأ والخبر الطریقۃ العصریہ جلد ثانی کا یہ تیسرا سبق ہے مبتدا اور خبر کے بارے میں، یعنی آج کے سبق کے متعلق کا جو جملے ہوں گے وہ مبتدا اور خبر کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جملے دو قسم پر ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں، اور مبتدا مستند الیہ ہوتا ہے، یعنی جس کی طرف اسناد کی جائے، یعنی جس پر کوئی حکم لگایا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ استاد حاضر ہے، تو اب حاضر ہونے کا حکم کس پر لگا رہے ہیں؟ استاد کی طرف، یعنی حکم کی نسبت جس چیز کی طرف کریں اس کو مستند الیہ کہتے ہیں، اور وہ مبتدا ہوتا ہے۔ آگے خبر، گویا کہ اس شخص کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں کوئی آپ خبر دے رہے ہیں، کوئی حکم بیان کر رہے ہیں، اس کو خبر کہتے ہیں۔ مبتدا جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر کچھ جملے لا رہے ہیں۔ الاستاذ حاضر، استاد حاضر ہے۔ الاستاذ مبتدا، حاضر خبر۔ والتلميذ جالس، اور شاگرد بیٹا ہے۔ التلميذ مبتدا، جالس خبر۔ والکتاب مفتوح، کتاب جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے۔ والکتاب مبتدا، مفتوح اس کی خبر۔ والدرس مکتوب، سبق لکھا ہوا ہے۔ الدرس مبتدا، مکتوب خبر۔ وخالد مجتہد، اور خالد محنتی ہیں۔ خالد مبتدا، مجتہد خبر۔ وشاہد کسلان، شاہد سست ہے۔ شاہد مبتدا، کسلان خبر۔ مبتدا اور خبر کی پہچان ایک اس طرح ہے کہ جو بھی دو لفظ آ جائیں اور ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہو تو آپس میں مبتدا خبر بنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ ہمیشہ اکثر جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتا ہے۔ دو جملے ایسے آ جائیں، اگر دونوں معرفہ ہوں تو وہ موصوف صفت ہوں گے، یا دونوں نکرہ ہوں تو تب بھی وہ اکثر موصوف صفت ہوں گے۔ مبتدا معرفہ ہو اور پہلا لفظ معرفہ دوسرا نکرہ ہو تو وہ عموماً جو ہے وہ مبتدا اور خبر بنتے ہیں۔ جیسے کہ ان جملوں میں آپ میں سب نے دیکھا کہ پہلا جز معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہے، تو اس وجہ سے یہ آپس میں مبتدا اور خبر بن رہے ہیں۔ نیچے المعلمۃ حاضرۃ، معلمہ حاضر ہیں۔ والتلمیذۃ مجتہدۃ، شاگردہ محنتی ہے۔ والخادمۃ نشیطۃ، خادمہ چست ہے۔ وزینب صالحۃ، زینب نیک ہے۔ التفاحۃ حلوۃ، سیب میٹھا ہے۔ واللیمونۃ حامضۃ، لیمو جو ہے وہ کٹا ہے۔ حامضہ کٹے کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے کڑوا، اس کو کہتے ہیں مرن، را کے تشدید کے ساتھ، جیسے آپ کہتے ہیں نا الدواء مرن، دوا جو ہے وہ دوائی کڑوی ہے۔ چونکہ دوائی جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو کے لیے لفظ آتا ہے مرن۔ اور لیمو جو ہے وہ کھٹا ہوتا ہے، اور کھٹے کے لیے عربی میں آتا ہے حامضۃ۔ تو ان میں آپ نے فرق کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو دوسرے جو جملے استعمال ہوئے ہیں یہ جو ہے مؤنث کے استعمال ہوئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان میں پہلا جز جو ہے وہ معرفہ ہے، دوسرا جز جو ہے وہ نکرہ ہے۔ مبتدا اگر معرفہ یعنی مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہوگا، اور اگر مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث ہوگا۔ تو اب آگے سوال اور جواب۔ پہلا سوال ہے هل الاستاذ حاضر، کیا استاد حاضر ہیں؟ نعم الاستاذ حاضر، جی ہاں استاد حاضر ہیں۔ کوئی بھی جملہ ہے، مثال کے طور پر اس کو آپ سوالیہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے آگے حل لگانا ہے۔ جیسے الاستاذ حاضر، اوپر ایک جملہ ہے استاد حاضر ہیں۔ اب اس جملے کو آپ نے سوالیہ بنانا ہے تو اس کے شروع میں آپ نے حل لگایا کہ هل الاستاذ حاضر، کیا استاد حاضر ہیں؟ نعم الاستاذ حاضر، جی ہاں استاد حاضر ہیں۔ دوسرا جملہ ہے هل انت جالس، کیا آپ بیٹھے ہیں؟ نعم، بل لا، نہیں، بل انا واقف، بلکہ میں کھڑا ہوا ہوں۔ واقف کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، رکنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے هل کتابک مفتوح، کیا آپ کی کتاب کھلی ہوئی ہے؟ نعم، جی ہاں، کتابی مفتوح،
میری کتاب کھلی ہوئی ہے۔ حل درسک مکتوب، کیا آپ کا سبق لکھا ہوا ہے؟ نعم درسی مکتوب، جی ہاں میرا سبق لکھا ہوا ہے۔ حل اخوک مجتہد، کیا آپ کا بھائی محنتی ہے؟ نعم وہ مجتہد، جی ہاں وہ محنتی ہے۔ حل خالد کسلان، کیا خالد سست ہے؟ نعم لا بل هو نشیط، نہیں بلکہ وہ چست ہے۔ حل المعلمۃ حاضرہ، کیا معلمہ حاضر ہے؟ نعم ہی حاضرہ، جی ہاں وہ حاضر ہے۔ حل التلمیذۃ مجتہدہ، کیا شاگردہ محنتی ہے؟ نعم التلمیذۃ مجتہدہ، جی ہاں شاگردہ محنتی ہے۔ حل الخادمۃ کسلانہ، کیا خادمہ سست ہے؟ لا بل ہی نشیطہ، نہیں بلکہ وہ چست ہے۔ حل زینب صالحہ، کیا زینب نیک ہے؟ نعم یہ صالحہ، جی ہاں وہ نیک ہے۔ حل التفاحۃ حلوۃ، کیا سیب میٹھا ہے؟ نعم التفاحۃ حلوۃ، جی ہاں سیب میٹھا ہے۔ حل اللیمونۃ حلوۃ، کیا لیمو میٹھا ہے؟ لا بل ہی حامضۃ، نہیں بلکہ وہ کٹا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے سوال اور جواب اور مضمون آ گیا۔ اب آگے تمرین دیکھیں۔ اذکر المبتدأ فی الجمل السابقۃ، سابقہ جملوں میں جہاں جہاں مبتدا ہیں ان سب کو ذکر کریں۔ اذکر الخبر فی الجمل السابقۃ، سابقہ جملوں میں جتنے جو خبر ہیں ان کو بھی بیان کریں، آپ کو میں نے بتا دیا۔ ترجم باللغۃ الاردیۃ واکتب المبتدأ والخبر، اردو میں ترجمہ کریں اور مبتدا اور خبر کو بیان کریں کہ ان میں کون سا مبتدا ہے۔ الجو بارد، موسم ٹھنڈا ہے، جو موسم کو کہتے ہیں، مناخ بھی موسم کو کہتے ہیں، طقس سین کے ساتھ وہ بھی موسم کو کہتے ہیں، بارد ٹھنڈے کو کہتے ہیں۔ الماء ساخن، پانی گرم ہے۔ الجو مبتدا بارد خبر، الماء مبتدا ساخن خبر۔ الطعام حاضر، کھانا حاضر ہے۔ الطعام مبتدا حاضر خبر۔ الشمس طالعہ، سورج طلوع ہے۔ الشمس مبتدا طالعۃ خبر۔ الورد جمیلۃ، گلاب کا الوردۃ مبتدا جمیلۃ خبر۔ الوردۃ جمیلہ، گلاب کا پھول خوبصورت ہے۔ التلمیذان حاضران، دو طالب علم حاضر ہیں۔ التلمیذان مبتدا حاضران خبر۔ الطالبتان مجتہدان، دو طالبات محنتی ہیں۔ طالبتان مبتدا مجتہدتان خبر۔ المعلمون فاضلون، معلم جو ہے وہ فاضل ہیں، عالم ہیں۔ معلمون مبتدا فاضلون خبر۔ المعلمات فاضلات، معلمات فاضلات ہیں۔ معلمات مبتدا فاضلات اس کی خبر۔ الطفلات نائمات، بچیاں سو رہی ہیں۔ الطفلات مبتدا نائمات اس کی خبر۔ آگے ہے ترجم باللغۃ الاردیۃ وبین المبتدا والخبر، اردو میں ترجمہ کریں اور مبتدا اور خبر کو بیان کریں۔ اللہ ایک ہے، اللہ واحد، اللہ مبتدا واحد اس کی خبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ مبتدا اکبر اس کی خبر۔ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ خالق، اللہ مبتدا خالق خبر۔ مسجد بڑی ہے، المسجد کبیر، مسجد مبتدا کبیر اس کی خبر۔ چاند روشن ہے، چاند کو کہتے ہیں القمر، القمر منیر روشن، القمر مبتدا منیر خبر۔ دوا کڑوی ہے، الدواء مر، الدواء مر، دوا مبتدا مر خبر۔ پانی نمکین ہے، الماء ملح نمکین، ٹھیک ہے، یا ملیح بھی کہتے ہیں، ملیح یا مالح۔ الماء مالح، ماء مبتدا مالح، ملیح اس کی خبر۔ پھل میٹھا ہے، الثمر حلو، الثمر مبتدا حلو خبر۔ شاہد بیمار ہے، شاہد مریض۔ عابد غمگین ہے، عابد حزین، عابد حزین غمگین۔ عابد مبتدا حزین خبر۔ طالبہ محنتی ہیں، الطالبۃ مجتہدۃ، تاجر امانت دار ہیں۔ التاجر امین، التاجر مبتدا امین خبر۔ مائیں مہربان ہیں، الامہات مشفقات، الامہات مشفقات، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا۔ آگے قاعدہ دیکھیں،
جملے کا پہلا جز اگر اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اگر پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے۔ دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ مبتدا کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ الکتاب مفید، الکتاب مبتدا مرفوع، مفید خبر مرفوع۔ المجتہد ناجح، المجتہد مبتدا مرفوع، ناجح خبر مرفوع۔ تنبیہ، یاد رہے کہ مبتدا اگر مفرد ہے تو خبر بھی مفرد ہوگی، جیسے التلمیذ مجتہد۔ مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، جیسے التلمیذان مجتہدان۔ اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی، جیسے التلامیذ مجتہدون۔ اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی، جیسے التلمیذۃ مجتہدۃ۔ اعرب الجمل التالیہ، آنے والے جملے کے جو ہے وہ ترکیب کریں۔ الغرفۃ مبتدا نظیفۃ خبر، البیت مبتدا جمیل خبر، الولد مبتدا مؤدب خبر۔ تو یہ آگے کچھ جملے ہیں، ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔